عیسائیوں یہودیوں کو السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے, دیکھیں. اگر تو آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ جواب صحیح دے گا پھر تو آپ السلام علیکم کہیں, پہل کریں, ادروائز نہیں. بخاری مسلم میں آتا نا کہ یہودی نبی علیہ السلام کو کہتے تھے السلام علیکم, نعوذ باللہ. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, حضرت عائشہ نے ان پہ لعنت کی کہ تم اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہو. نبی علیہ السلام فرمایا کہ اخلاق سے پیش آؤ. دیکھا نہیں تم نے کہ جب انہوں نے مجھے کہا السلام علیکم یعنی تم پر موت ہو, نعوذ باللہ, تو میں نے کہا وعلیکم, تم پر بھی. یعنی اگر انہوں نے مجھ پہ سلام بھیجا ہے تو جب میں وعلیکم کہوں گا اور تم پر بھی تو ان پہ سلامتی لوٹ جائے گی. اور اگر انہوں نے مجھے موت کا کہا ہے تو میں نے کہا وعلیکم تو ان پہ موت لوٹ جائے گی. وعلیکم بھی پورا جواب ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں عید مبارک اور وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ خیر عید مبارک, نہیں خیر مبارک, یہ تمہارے بھی تمہیں بھی مبارک ہو, یہ خیریت. عید کا لفظ بولنے کی ضرورت نہیں. تو اسی میں موجود ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں, لیکن وعلیکم. البتہ اگر کوئی کرسچن اور عیسائی صحیح سلام آپ کو کر رہا ہے السلام علیکم تو آپ پورا وعلیکم السلام بھی کہہ سکتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک ایسے گروہ سے گزرے جہاں پر عیسائی بھی تھے اور بت پرست بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. نبی علیہ السلام نے ان سب کو مشترکہ طور پر السلام علیکم کہا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کافر کو بھی سلام میں پہل کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں حضور نے صرف مسلمانوں کی نیت کی تھی. یار نبی کے اخلاق سے یہ بہت چیز بلند ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہو, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. اسی لیے آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھیں نا, جب کبھی بھی وہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں نا تو وہ مسلمان غیر مسلمان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ I welcome all of you with Islamic greetings, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آدھے تو اس میں ہندو اور کافر بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اچھا آپ یہ نہیں پوچھ رہے کہ بریلوی دیوبندی کو سلام کر سکتا ہے کہ نہیں, جی سر جب اعلی حضرت نے احکام شریعت میں لکھ دیا کہ وہابی, اور انہوں نے اس کو کھولا, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی, قادیانی, 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں, ان کا ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. دوسری بات ٹھیک کی ہے انہوں نے, وہ قرآن میں آیا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں کہ اہل کتاب اگر اللہ کے نام کا ذبیحہ کریں تو حلال ہے. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن پہلی بات بڑی خطرناک ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے ہیں بریلوی کس کو؟ بریلوی نہیں سر, بریلویوں کے امام. بریلویوں کے امام. بریلوی تو کوئی جان چھڑا سکتا ہے, کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو کسی جاہل بریلوی نے کہا ہوگا. بریلویوں کے امام کسے؟ احمد بریلوی صاحب کسے سمجھتے ہیں؟ دیوبندیوں کو, اہل حدیث کو, شیعہ کو اور قادیانیوں کو. اور آپ دیکھیں قادیانی جو کافر تھے ان کے ساتھ انہیں شمار کیا, تو مراد کیا ان کو بھی یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کافر. ہمیں یہ کہتے تھے کہ انجینئر کہتا ہے کہ قادیانی ہے تو کافر ہے لیکن یہود و نصارہ سے بہتر ہے, کم از کم ہم انہیں قرآن و سنت تو پیش کر سکتے ہیں. جی ظاہر ہے یہود و نصارہ تو قرآن و سنت کو نہیں مانتے, یہ کم از کم مانتے تو ہیں نا, لیکن یہ کہیں گے یہ مانتے ہوتے تو ختم نبوت مانتے ہوتے. تو سر آپ مانتے ہوتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد آپ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتے ہوتے. ہاں اون بولو, اس کو چھوڑ. ماننے سے مراد ہے کہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں, باقی اس کو اس کی تعلیمات میں تو آپ بھی کوئی نہیں چل رہے. تو میں نے کہا تھا کہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے کافر, لیکن کم از کم انہیں سمجھانا آسان ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث یہ یہود و نصارہ سے بھی بدتر ہے. تو پہلے تو اعلیٰ حضرت سے ڈگری لینا, وہ تو آپ کو بھی یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے ہیں اور آپ کو قادیانیوں کے ساتھ انہوں نے شمار کیا ہے. ٹینٹ تے کھیڈو, ہاں جاؤ. اور پھر جو انہوں نے اس میں اپنے ملفوظات شریف میں فرمایا ہے, اور پہلی جلد میں لوگ کہتے ہیں نہیں ملفوظات تو بیٹے نے لکھے ہیں. بیٹا عام نہیں ہے, مفتی اعظم انڈیا ہے مصطفیٰ رضا خان نوری,
جن کی وہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، 1981 میں فوت ہوئے ہیں، اور پہلی جلد اعلیٰ حضرت نے خود پڑھی ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت کی، اس پہ انہوں نے ایک شاعری کا اس پہ قطعہ بھی کہا ہے، اور باقاعدہ اس پہ ان کے سگنیچر ہیں کہ میں نے اس کو پڑھا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں، ان کے اگر نماز ہو رہی ہو تو وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھیں یا اپنی جماعت ادا کروا لیں۔ انہوں نے کہا وہابیوں کی نہ نماز ہے، نہ اذان ہے، لو جی کام ختم ہو گیا، نہ جماعت ہے۔ ان کا یہ وہابیوں کی جو مسجد ہے، انہوں نے کہا یہ مثل گھر کے ہیں، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ دنیا میں کہیں بھی میرا امتی نماز پڑھ سکتا ہے، تو پوری زمین پاک ہے، اس حساب سے ان کی مسجد نہیں، عام گھروں کی طرح۔ پھر پوچھا گیا اذان، انہوں نے کہا ان کی اذان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے، البتہ جب اللہ کا نام آئے تو عز وجل اور درود شریف پڑھ لیں نبی علیہ السلام کے مبارک نام کے اوپر، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، اور کوئی ضرورت نہیں۔ سر یہ پتہ نہیں کہاں تک بات جائیں گی۔